آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے نام میں سلام۔ ہاللیلویا ہاللیلویا پریز گاڈ۔ سوئیں میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب اور 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، 8واں باب اور 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، وہ آپس میں چرچا کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں۔ مگر یسوع نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا، تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں؟ اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکڑوں سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4000 کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ آمین ہاللیلویا۔ آئیں پھر سے خدا کے کلام کریم تاکہ زور پاتا ہے۔ اس جگہ پر یسوع مسیح نے پیچھے 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس کا ذکر ہم نے اس حوالے میں پڑھا بھی ہے۔ اور پھر اس سے اوپر لکھا کہ فریسی نکل کر یسوع سے بحث کرنے لگے اور یسوع سے کوئی آسمانی نشان طلب کرنے لگے۔ بہت ساری جگہوں پر وہ لوگ یسوع سے کوئی آسمانی نشان طلب کرتے تھے، لیکن یسوع نے یہاں پر کہا کہ تمہیں کوئی بھی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اور وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح نے بہت سے نشان دیے تھے، دکھائے تھے، مگر وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ یسوع مسیح کے مسیحا ہونے سے، اس کا مسیح ہونے سے انکار کرتے تھے، اور وہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ مسیحا نہیں ہے، یسوع مسیحا نہیں۔ اور یسوع ساری باتوں کو جانتا ہے، اور یہاں پر یسوع نے کہا کہ تمہیں کوئی بھی نشان جو ہے وہ نہیں دیا جائے۔ اور پھر وہ انہیں چھوڑ کر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا، جھیل کے پار۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ روٹی لینا بھول گئے ہیں، ہاں، لیکن اوپر لکھا ہوا ہے 15ویں آیت، دیکھا کہ یسوع نے انہیں فریسیوں اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہیں۔ اور اوپر لکھا ہے کہ ان کے پاس صرف 1 روٹی تھی، 1 سے زیادہ روٹی نہیں تھی، وہ بھول گئے ہیں۔ اور پھر وہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ چرچا کر رہے ہیں آپس میں کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس 1 ہی روٹی ہے، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ لیکن یسوع جس خمیر کی بات کر رہا تھا وہ ان کی باتیں ہیں، ان کی تعلیم ہے، لیکن شاگرد جو ہے وہ شاید ان باتوں کو نہیں سمجھے اور یہ سمجھتے کہ شاید یسوع روٹی کی بات کر رہا ہے، اور اس لیے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ہم روٹی لینا بھول گئے ہیں، شاید اسی لیے یسوع ہمارے ساتھ فریسیوں کے خمیر کی بات کر رہا ہے۔
شاید اسی لیے یسوع ہمارے ساتھ ہیرودیس کے خمیر کی بات کر رہا ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ نہیں۔ جب ان میں بحث چل رہی ہے، جب وہ بحث کر رہے ہیں، تو لکھا ہے کہ یسوع نے معلوم کر کے ان سے یہ کہا کہ تم کیوں یہ چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے؟ کیا اب تک نہیں جانتے؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ اور پھر یسوع نیچے انہیں یاد کروا رہا ہے 4000 کو کھانا کھلانے والا واقعہ اور 5000 کو کھانا کھلانے والا واقعہ، کیونکہ روٹی کی بات ہو رہی ہے۔ روٹی کتنی ہے ان کے پاس؟ کتنی روٹی ہے؟ صرف ایک۔ جھیل کے پار جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اور اب جانتے ہیں کہ جب کوئی سفر پر جاتا ہے تو کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن یہ سفر پر نکلے ہیں اور روٹی نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہی روٹی ہے۔ اور پھر بحث کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، مگر یسوع نے معلوم کر کے انہیں یہ کہا ہے کہ کیا اب تک تم نہیں جانتے؟ اب تک تم نہیں سمجھتے؟ اور پھر یسوع سے پوچھ رہا ہے ہاں کہ جب میں نے 5 روٹیوں سے 5000 کو کھانا کھلایا تو کتنے ٹوکرے بچے؟ اور وہ بتا رہے ہیں۔ پھر یسوع 4000 کے معجزے کی بات کرتا کہ میں نے جب 4000 کو کھانا کھلایا تو تمہیں معلوم ہے، اور پھر فوراً وہ جواب بھی دے رہے۔ تو پھر یسوع نے کہا کہ کیا تم اب تک بھی نہیں سمجھتے؟ یسوع کے شاگرد اس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جو 12 شاگرد تھے، شاگرد تو اس کے اور بھی بہت سارے تھے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں 10ویں باب میں 70 شاگردوں کا ذکر ہے۔ ہیلو، جو بائبل پڑھتے ہیں، کتنے شاگردوں کا ذکر ہے؟ 70 شاگردوں کا ذکر ہے۔ اور وہ کہا جاتا ہے کہ جب 120 کی جماعت تھی وہاں پر تو وہ 70 ساتھ تھے، وہاں پر تھے۔ بائبل میں تو ایسا نہیں لکھا، لیکن یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ 70 اس طرح سے یسوع کے ساتھ نہیں رہتے تھے جیسے کہ 12 رہتے تھے۔ 12 شاگرد، اور غالباً یہاں پر یہی ہیں 12، یہ یسوع کے ساتھ رہنے والے شاگرد ہیں۔ یسوع کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ ہے۔ ایون یہ ڈے نائٹ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں، اور انہوں نے یسوع مسیح کو بڑے بڑے کام کرتے دیکھا ہے۔ اور 5000 والا اور 4000 والا واقعہ جو ہے وہ ان کے سامنے ہوا ہے، ان کے سامنے ہوا ہے، اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں لوگوں کو دی ہیں۔ یسوع نے لی اور برکت چاہی اور کہا کہ بانٹو۔ اور پھر یہاں پر جب ان کے پاس ایک روٹی ہے تو یہ بھول گئے ہیں ان بڑے بڑے کاموں کو جو یسوع یاد کروا رہا، جو یسوع یاد کروا رہے ہیں، یہ بھول گئے سر۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ یسوع نے 5 روٹیوں سے 5000 کو کھانا کھلایا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یسوع نے تھوڑی سی روٹیوں سے دوبارہ 7 روٹیوں سے 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ لیکن یسوع انہیں یاد کرواتا ہے کہ تم کیوں آپس میں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس صرف ایک روٹی ہے؟ سفر تو کر رہے ہیں مگر کھانا نہیں ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے پہلے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے روبرو میں نے 5 روٹیوں سے 5000 لوگوں کو سیر کیا؟ تمہارے سامنے میں 7 روٹیوں سے 4000 لوگوں کو سیر کیا۔ اور یسوع نے بتایا ہے، یاد کروایا ہے کہ ان دونوں واقعات میں نہ صرف تھوڑی سی خوراک نے ہزاروں کے پیٹ کو بھرا ہے، نہ صرف یسوع نے انہیں تھوڑی سی خوراک سے اسے بہت زیادہ بنا کر سیر کیا ہے، بلکہ دونوں واقعات میں بہت سارے ٹکڑے جو ہیں، بہت ساری
ساری خوراک جو ہے, بہت ساری روٹیاں جو ہیں وہ بچ بھی گئی ہیں. آمین. اور یسوع نے کہہ رہا ہے تسی کتھے ہو, تم کہاں ہو؟ کیا تم اب تک نہیں جانتے؟ کیا تم اب تک نہیں سمجھتے کہ جس شخص کے ساتھ تم کشتی میں پار جا رہے ہو, جس پرسنالٹی کے ساتھ تم دوسری طرف جا رہے ہو, کیا تم بھول گئے ہو؟ کیا تم نہ سمجھ ہو؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں وہ واقعات یاد نہیں ہے؟ کیا یہ تم بھول گئے ہو کہ یہ شخصیت آج بھی, اس وقت بھی ایک روٹی کے اوپر بلیسنگ بخش کر, بلیسنگ دے کر بہت سارے لوگوں کو سیر کر سکتا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ آج بھی تمہارا خداوند, تمہارا استاد, تمہارا یسوع اس ایک روٹی سے اس پر پریئر کر کے اسے برکت دے کر تم سب کے پیٹ بھر سکتا ہے؟ یسوع کہتا ہے تمہارا دل سخت ہو گیا ہے, تمہیں یاد نہیں رہا, تم تو تھوڑے ہو. یہ صرف شاگرد تھے, لیکن یسوع یاد کروا رہا ہے کہ میں نے تھوڑے سے کھانے سے ہزاروں کو کھلایا, ہزاروں کو میں نے سیر کیا ہے, لیکن تم کیسے بھول گئے ہو؟ اور میں نے کہا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہنے والے لوگ, اور بہت بار ایسا ہوتا ہے, بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چرچ کے لوگ ہوتے ہیں, ہم جو یسوع مسیح کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم جو جن کی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح نے بڑے کام کیے ہوتے ہیں, شاید بعض اوقات ہمارے پاس خوراک نہیں تھی تو اس نے مہیا کی, شاید بعض اوقات ہمارے گھر کے حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, مگر اس نے اپنے جلال کو ظاہر کیا, اس نے اپنے فضل کو جاری کیا. شاید بعض اوقات میرے پاس جاب نہیں تھی, شاید ایک وقت ایسا تھا کہ میرے گھر کے تمام افراد جو تھے بے روزگار تھے, روٹی نہیں تھی, روپیہ نہیں تھا, جاب نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, لیکن میرے خداوند نے, لیکن ہمارے خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا, اپنے فضل کو جاری کیا, بے روزگاری کو ختم کیا, بھوک کو ختم کیا. اگر تھوڑا تھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر جلال کو ظاہر کر کے, فضل کو جاری کر کے اس تھوڑے کو بہت زیادہ کر دیا, اس کمزوری کو ختم کر دیا, اس بے روزگاری کو ختم کر دیا, اس غربت کو اس نے ختم کر دیا. کیا میں بھول گیا ہوں؟ کیا مجھے یاد نہیں کہ میرے یسوع نے بڑے بڑے کام کیے تھے؟ کیا مجھے یاد نہیں ہے؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ مجھے یاد ہونا چاہیے کہ جس یسوع نے کل میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے تھے, غربت کو ختم کیا تھا, بیماری کو ختم کیا تھا, کمزوری کو ختم کیا تھا, افلاس کو ختم کیا تھا, بھوک کو ختم کیا تھا, وہ یسوع آج بھی ایسا کر سکتا ہے. وہ یسوع آج بھی تھوڑے کو بہت کر سکتا ہے. وہ یسوع آج بھی بیماری کو ختم کر سکتا ہے, مدروح کو دور کر سکتا ہے. وہ یسوع ایسا کر سکتا ہے, نکال سکتا ہے, بحال کر سکتا ہے, عزت دے سکتا ہے, قوت دے سکتا ہے, زور دے سکتا ہے. غضب کے وہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. اور اس سے کو لگے ہیں, حالانکہ بڑے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, دن رات کہ 3.5 سال تک اپنے خداوند اپنے استاد کے ساتھ رہے, لیکن انسانی سوچ بڑی عجیب ہو جاتی ہے بعض اوقات, یہ بھول گئے ہیں. اور پھر یسوع نے یاد کروایا ہے, تم روٹی کے لیے چرچا کرتے ہو کہ ساڈے کو روٹی نہیں, محض ایک روٹی ہے. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پہلے میں نے تمہارے سامنے تھوڑے سے فوڈ سے, تھوڑی سی خوراک سے ہزاروں کو سیر کیا ہے؟ اور نہ صرف میں نے سیر کیا بلکہ بہت سا رزق, بہت سی روٹی جو ہے وہ بچ بھی گئی.
کہ اب وہ کہہ رہے کہ ہو نہیں میں ایسا کر سکتا. یہی تو وہ سمجھا رہے ہیں. کہہ رہے کہ تم اب تک یہ نہیں سمجھتے کہ جس نے پہلے 2 بار تھوڑی سی خوراک سے ہزاروں کو سیر کیا ہے وہ اب بھی اس روٹی سے جو ایک ہے جو تھوڑی ہے اسے پریس کر کے بہت زیادہ بنا سکتا ہے. اسے زیادہ کر کے وہ تم سب کا پیٹ بھر سکتا ہے, سیر کر سکتا ہے. تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں گھبراتے ہو, تم کیوں بحث کرتے ہو, تم کیوں چرچا کرتے ہو؟ میں ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں آج بھی ہوں ہی ہوں. جس نے پہلے ہزاروں کو کھلایا تھوڑی خوراک سے وہ آج بھی ایسا کر سکتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ جب ان باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جب غربت آتی ہے سامنے, جب شاید بھوک اور افلاس ہے, شاید بے روزگاری ہے, شاید بیماری ہے, بیماری کچھ لمبی ہو گئی, شاید مسئلہ کچھ لمبا ہو گیا, شاید کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں پہلے یسوع نے کی ہوتی ہیں وہ بھول جانے ہیں. ہم وہ بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر یسوع ہمیں یاد کرواتا ہے شاگردوں کی طرح. پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں ہوں. کیا تمہیں یاد نہیں ہے, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ پہلے میں نے آپ کی زندگی میں کس طرح اپنا جلال ظاہر کیا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر مسائل تھے, بیماریاں تھی, شاید بے روزگاری تھی, مگر یہ میں ہی تھا جس نے ان چیزوں کو ختم کیا. لیکن آج اگر آپ پریشان ہیں, کمزور ہیں, بیمار ہیں, بے روزگار ہیں, تو آج بھی یسوع مجھ سے کہتا ہے, آپ سے کہتا ہے کہ مت گھبرا, مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے گھر کے اندر ہوں, میں تیرے اندر ہوں. میں آج بھی بھوک کو ختم کر سکتا ہوں, میں آج بھی بیماری کو ختم کر سکتا ہوں, میں آج بھی کمزوری کو دور کر سکتا ہوں, میں آج بھی ہر ایک چیز کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں چرچا کرتے ہیں؟ ہم بھی بعض وقت بہت بڑبڑاتے ہیں. ہاں ہم انسان ہیں, جب مسائل آتے ہیں تو پریشانی ہم دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے کہ میں ہوں. وہ تھوڑے کو زیادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہمارا خدا تھوڑے کو, ایتھے روٹی کی گل ہو رہی, ایک روٹی کی بات ہو رہی, اور وہ دونوں واقعات یسوع نے یاد کروائے ہیں. 5 روٹیوں سے 5000, 7 روٹیوں سے 7000, اور یہاں ایک روٹی ہے. اور خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے. خدا کا کلام بار بار اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ کئی جگہوں پر خدا نے جب خوراک تھوڑی تھی, جب وسائل تھوڑے تھے, جب ذرائع تھوڑے تھے, تو خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان وسائل کو, ان ذرائع کو, ان وسائل اور ذرائع کو جو تھوڑے تھے, خدا نے مداخلت کر کے, خدا نے قوت کو جاری کر کے, خدا نے ہاتھ کو بڑھا کر تھوڑے سے وسائل کو زیادہ کر دیا ہے. خدا نے تھوڑے سے ذرائع کو ہاتھ بڑھا کر زیادہ کر دیا ہے. خدا نے مداخلت کی ہے, اور اس کی مداخلت سے, اس کی قوت سے, اس کی بلیسنگ سے, اس کی برکت سے, اس کے کہنے سے تھوڑا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے. تھوڑے وسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, تھوڑے ذرائع جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں, کیونکہ خدا نے فرمایا ہے, خدا نے کہا ہے. اس لیے جب اس نے کہا ہے تو تھوڑی شے بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ خدا نے فرمایا ہے. اور جب خدا فرماتا ہے تھوڑے کو, تو تھوڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. خدا جب فرماتا ہے
تو تھوڑا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی یسوع اپنے شاگردوں کو یہی سمجھا رہا ہے کہ میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جس نے پہلے تھوڑی خوراک سے ہزاروں کو سیر کیا. تم کیوں ڈرتے ہو اور یہ چرچا کیوں کرتے ہو؟ اور یہ مسیح کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے، اول تو خدا کے بارے میں لکھا ہے، کلام لکھا ہے کہ وہ لا تبدیل ہے. وہ کیا ہے جی؟ لا تبدیل، یعنی وہ کبھی بھی نہیں بدلتا. وہ لا تبدیل خدا ہے. ملاکی کی کتاب اور دیگر اور جگہوں پر لکھا ہوا کہ خدا لا تبدیل خدا ہے. اور اس کے بیٹے یسوع کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ یکساں ہے. لکھا ہے یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. آمین. خدا نہیں بدلتا. اور خدا کے کلام میں بہت بار بہت جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ ٹل سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام بدل نہیں سکتا. خدا کے منہ کی باتیں ٹل نہیں سکتی. ایک بار جو اس نے کہہ دیا وہ کرتا. ایک بار جس کام کو کرنے کا ارادہ وہ کر لیتا ہے، اسے وہ کر کے چھوڑتا. اور اسی طرح اس کا بیٹا یسوع کہتا کہ آسمان اور زمین کا ٹل جانا پوسیبل ہے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. وہ لا تبدیل ہے، وہ نہیں بدلتا. خدا لا تبدیل ہے، وہ نہیں بدلتا. اور خدا کی قوت، خدا کی قدرت جو ہے وہ ویسے ہی جیسے خدا لا تبدیل ہے، وہ بھی ویسے ہی لا تبدیل ہے. جیسے اس کی قدرت کل کام کرتی تھی، ویسے ہی اس کی قدرت آج بھی کام کرتی ہے. جیسے یسوع مسیح کی قدرت اور اختیار کل کام کرتے تھے، آج بھی یسوع مسیح کا اختیار اور قدرت جو ہے کام کرتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح کے نام پر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. آج بھی یسوع مسیح کے نام میں بڑی بڑی چیزیں جو ہیں جو عجیب ہیں وہ رونما ہوتی ہیں. آج بھی یسوع مسیح کے نام پہ بدروہیں چلی جاتی ہیں. آج بھی یسوع مسیح کے نام میں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں. غرض کون سی ایسی چیز ہے جسے اگر خدا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. خدا وہ خدا ہے جو یونا نبی کو 3 دن پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا وہ ہے جو 3 دن کے بعد اپنے محبوب کو، اپنے بیٹے کو، یسوع المسیح کو 3 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ کر لیتا ہے. خدا وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. خدا وہ ہے جو تھوڑے کو بڑھا سکتا ہے. خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. خدا وہ ہے جو ہر ایک چیز کو پوسیبل کر سکتا ہے. ہر ایک کام کو، ہر ایک مشکل کو آسان کر دیتا ہے. غرض کہ ہر ایک چیز اس کی مٹھی میں ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ تم کیوں چرچا کرتے ہو؟ اور اسی طرح ہم اس بات کو سمجھ لیں، ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر آج ہمارے پاس کم ہے تو خدا اس کا بیٹا یسوع اسے زیادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. اگر آج مسائل تھوڑے ہیں تو وہ بڑھا سکتا. اگر آج کہیں کمی کمزوری ہے، بیماری ہے، تو وہ اسے ختم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بار بار مجھے اور آپ کو بلکہ اس زمین پر اپنے ہر پیروکار کو، اپنے ہر ماننے والے کو، اپنے ہر بلیور کو کہتا ہے کہ مت ڈر، مت گھبرا، خوف نہ کر، کیونکہ میں ہوں. وہ کہتا ہے میں ہوں. ہم مت گھبرائیں،
बीमारियों से, कमजोरियों से, परेशानियों से, भूख से। खुदा बहुत ज्यादा प्यार करता है इंसान को, इंसानों को, तमाम इंसानों को। हम तो उसका खानदान है ना। और कोरोना को कितनी देर हो गई, कितना टाइम हो गया इसे? हाँ, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो भी खुदा सारी दुनिया को, बहुत नुकसान हुए हैं, मसाइल हुए हैं, अमवात हुई, लेकिन इस अफलास के आलम में भी, इस गुर्बत के आलम में भी खुदा हर किसी को मुहैया कर रहा है, खुदा हर किसी को दे रहा है। और जो अपना खानदान होता है वो तो बहुत ज्यादा प्यारा होता है, और हम खुदा का खानदान है। और यीशु हर रोज, अगर हमारे पास सुनने वाले कान हैं, अगर हमारे पास देखने वाली आंखें हैं, अगर हम उसके बिलीवर हैं, अगर हम वाकई उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर हम सुने वो पुकारता है। और वो शहीदों की तरह हमें भी कहता है कि तुम क्यों चर्चा करते हो अपने मसाइल का, अपनी कमजोरी का, रोजी रोटी का, भूख का। वो कहता है कि मैं अगर चर्चा करना, अगर रिक्वेस्ट करनी है तो उसके हुजूर करें। जब हम ऐसा करेंगे तो वो वसाइल को मुहैया करेगा, और वो ऐसा काम करेगा, बल्कि ऐसे काम करेगा कि हमने शायद सोचा भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था। वो ऐसे अजीब काम करके, अजीब वसाइल को मुहैया करके हमारे मसाइल को खत्म कर देगा, और हमारे लिए वसाइल ज़राए मुहैया करेगा, क्योंकि वो हर रोज